میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تیری بیٹی کے بھی کپڑے اتروائے گا کہ اس کو نہلا رہا تھا, 10 دن جماعت میں لے کے گیا تھا. جس رات کو مرنے کی لوگ خواہش کرتے ہیں اس کو قتل کر کے دریا میں پھینکنے لگا. میں تمہارا گریبان پکڑ کے تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں. او یار بڑا دفع کر یار, بڑا ہی پیڑا آدمی. لیموزین میں بارات لے کے گئے ہو. اس کی ماں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ دین دی گل نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹافیوں کے اوپر بنڈل اس کے پھینک رہا, یعنی انہوں نے کپڑے نہیں پہنے, وہ ننگی سرکار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں, ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. تھوڑے دن کی بات ہے, اگلا سفر ہے, آگے جانا ہے, یہاں نہیں رہنا. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. لیکن مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مر کے مرنا نہیں ہے. موت کے بعد تو ایک زندگی شروع ہوگی. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی, یہ اصل نہیں ہے, اصل تو آئے گی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس دن آنکھ بند ہوگی, جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اوئے یہ کیا ہوا, یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا. ہوئی میں تو کہا کرتا تھا کہ نہیں خیر ہے, اے جہان مٹھا اگلا کن ڈٹھا. میں تو کہا کرتا تھا کچھ نہیں ہونا. یہ کیا ہوا, آنکھیں کھل جائیں گی. ان قریب ہر بات سامنے رکھ دی جائے گی. پرچہ ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ پڑھ, اقرا کتابک, پر اپنا پرچہ پڑھ, کیا کر کے آیا تھا. تو وہ حیران ہو جائے گا, کہے گا اوف, اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی. ہر چیز ہی لکھی ہوئی ہے, ہر چیز لکھی ہوئی ہے, سامنے پیش کر دی جائے گی. جس کا کوئی انکار کرے گا وہ ویڈیو چلا کے دکھا دی جائے گی کہ یہ دیکھیں. اب تو سمجھنا آسان ہو گیا ہے. دکھا دیا جائے گا کہ کیا کر کے آیا ہوں. ہر چیز گواہی دے گی, ہر چیز گواہی دے گی کہ تم یہ کرتے تھے. تمہارا اپنا بدن, اپنا جسم میرے پر گواہ بن جائے گا. میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دیں گی, میری زبان میرے خلاف بول پڑے گی, میری ران میرے خلاف گواہی دے گی. وہ کہے گی تم نے یہ کیا تھا. پھر کہاں جائے گا, انکار نہیں کر سکے گا. یہ بات روزانہ کے طور پہ سننا, اس بات کو روزانہ سننا. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 48 دفعہ اس بات کو روزانہ مانگنا یہ ضروری ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما. کم از کم 48 دفعہ اس بات کو مانگنا چاہیے, یا کم از کم نہیں 48 تو 32 دفعہ, 32 دفعہ مانگنا تو تقریباً واجب کا درجہ ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے, یا اللہ مجھے ہدایت دے. کیا ہدایت دے؟ کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں, کہیں میں ہار نہ جاؤں, کہیں میں غلط گیم نہ کھیل جاؤں. ایسا نہ ہو کہ وہ اگلی سال, کیونکہ یہ تو چٹکی بجی ہے, ایک چٹکی بجنی ہے. ابھی میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا, میں اس کو میں ابھی پہلے گھر سے نکلا تو وہاں گیا, اس کو نہلا رہا تھا. اس کا بائی پاس ہوا تھا, انتقال ہو گیا, نہلا رہا تھا. تو یہ میرے سامنے لیٹا ہوا تھا.
تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ آج سے 25 سال پہلے میں اس کو اپنے ساتھ 10 دن جماعت میں لے کے گیا تھا پشاور تشکیل ہوئی، نرم خو آدمی تھا، نرم دل آدمی تھا، تو مجھے بس یہی کہا کرتا تھا کہ یار نہیں بٹ تیری مہربانی سانو جماعت سے لے جا کر، جماعت اسی آ جانے ہیں تیرے نال چلے جاواں گے، لیکن اسی رضائی بیٹھے رہیے، تو لوگوں کو بلا بلا کے ساڈے سامنے دعوت دیا کر، اسی بس بیٹھے رہو۔ تو میں اسے یوں دیکھ رہا تھا سامنے نہلاتے، میں نے کہا یہ تو کل کی بات ہے، تو کل کی بات ہے، تو میں نے کہا اس کو تو 25 سال ہو گئے، آج اس کو نہلا رہا تھا۔ یہ میں آپ کو آج نظر آ رہا ہوں، چٹکی بجے گی میں ماضی ہو جاؤں گا، کبھی آیا کرتے تھے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، کبھی ہوتے تھے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، کوئی لمبی گیم نہیں ہے، اس لیے اس کو عقل مندی سے کھیلنا ہے میرے دوستو، عقل مندی سے کھیلنا، خدا کا واسطہ، بہت بڑے مسئلے میں پھنس جاؤ گے، بہت بڑا مسئلہ آ جائے، بڑے دھیان سے زندگی گزارنی، بڑے دھیان سے، بڑے سمجھ کے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی چھوٹی بات بھی سامنے رکھی جانی ہے، یاد رکھنا، کوئی دیکھ رہا ہے، تم جو کر رہے ہو اسے کوئی دیکھ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ظلم نہ کرنا لوگوں پہ، زیادتی نہ کرنا، نہ کسی کے حق کھانا، نہ کسی کے پردے چاک کرنا، نہ کسی کو پکڑنا، نہ کسی کی ٹو میں رہنا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتی ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتی ہے، ایسا نہ کرنا، کیونکہ جو تم کرو گے ادھر بھی بھرنا پڑے گا، ادھر بھی بھرنا ہوگا۔ وہ واقعہ لکھا ہے نا انہوں نے، مولانا نے اپنی کتاب میں، کہ ایک بیٹا تھا نا، وہ اپنے باپ کو لے گیا دریا پہ لے جا کے اس کو قتل کر کے دریا میں پھینکنے لگا، تو اس نے کہا بیٹا ایک منٹ، یہاں نہ مجھے مارنا، مجھے وہاں آگے لے جاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو مارا تھا، یہاں میں نے اپنے باپ کو مار کے پھینکا تھا، تھوڑا آگے کر لو۔ جو ہم کر رہے ہیں میرے دوستو، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، دکھایا جائے گا، اور ادھر بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ جو ظلم میں کر رہا ہوں، میں اس سے بے غم نہ رہوں کہ میں ظلم کر گیا تو ختم ہو گیا، نہیں، میرے ساتھ یہ ہوگا۔ جو تم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ عثمان مرزا نے جو کیا ہے، جو اسلام آباد والے عثمان مرزا نے کیا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں جو مرضی کر لوں، کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ ارے ظالم، سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے، تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، ادھر ہی ہوگا۔ کوئی تیری بیٹی کے بھی کپڑے اتروائے گا کہ اتار کپڑے، تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اگر زندہ رہا تو۔ فکر نہ کر، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ جتنے بدماش تھے، جتنے درندے تھے، جتنے بھیڑیے تھے، جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، وہ کسی ظالم نے مجھے وہ ویڈیو آدھے منٹ کی بھیج دی۔ وہ بچی جس پہ ظلم کیا ہے انہوں نے، دیکھی لوگوں نے، اس بچی نے میرا کلیجہ کھینچ لیا، خدا پاک کی قسم۔ مجھے لگا یہ میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، یہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ جو کرے۔ اور یہ مسلمان تو پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، جو کسی کا پردہ رکھے گا، اللہ اس کا پردہ رکھے گا، کیا مطلب دن بھی پردہ رکھے گا اگر پردہ رکھا، اور جو کسی کی پردہ دری کرے گا۔ دیکھو گناہ میں کر رہا ہوں، میں جانوں، اللہ جانوں، آپ کون ہیں؟ اگر وہ بچی اور بچہ گناہ بھی کر رہے تھے تو تمہارا نہیں بنتا تھا یہ کرنا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس بچی کو اس طرح رسوا کیا، اس طرح ذلیل کر کے، تم کیا سمجھتے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ جتنے وہ بدماش تھے سارے، آج مجھے کسی نے کہا حضرت اس پہ بات نہ کرنا، میں ان غنڈوں کو کہتا ہوں اگر تم یہاں سے بچ بھی گئے، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں کمزور ہیں، 118واں نمبر، 28واں نمبر ہے ہمارا، یہاں عدالتیں اگر کمزور نہ ہوتی تو یہ درندہ ایسے کوئی نہ کرتا۔ یہ کمزور عدالتوں کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو پتہ چھوٹ جائیں گے، کوئی بات نہیں، تم چھوٹ بھی گئے تو میں ایک دن، میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے،
مجھے نہیں پتا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا اللہ مجھے پکڑے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں عثمان مرزا اور اس کے ساتھ کے بھیڑیوں، قیامت والے دن میں تمہارا گریبان پکڑ کے تمہیں یاد کراؤں گا کہ یہ دیکھو آج اس عدالت میں کیس پیش ہو گیا ہے جہاں بے انصافی نہیں ہوتی، یہاں تمہیں لگ جائے گا پتہ۔ اور اگر تم زندہ رہے، اگر تم لوگ زندہ رہے، بچ گئے، تو میں تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں، اللہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی کرے جو تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ اس جہان کا مالک اللہ ہے، یاد رکھنا، اللہ کو نہ للکارو، لوگوں کی عزتوں کو پامال نہ کرو، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تم غور کرو کہ زنا کرتا ہوا اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کی گواہی پتہ کیسی رکھی اللہ نے؟ کتنی خطرناک گواہی رکھی ہے کہ پہلے 4 گواہ لاؤ، اس پہ 4 گواہ لاؤ، اور پھر 4 گواہ بھی ایسے لاؤ جنہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، وہ گواہ لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ پردہ ہی ڈال دو اور نہ کرو، ہٹ جاؤ۔ جب میں پردے ڈالتا ہوں تم پہ تو تم بھی پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو۔ تم لوگوں کے پردے، تم لوگوں کے بچیوں کو بلیک میل کر کے اور سمجھتے پیسے کما کے ہم دنیا میں عیاشی کریں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا میرے پیاروں۔ یہ تھوڑے دن سب کچھ سامنے آئے گا، اور یہ ان کے ساتھ نہیں، میں سب اس ظالموں کو کہہ رہا ہوں جو ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو مرضی کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں کسی مجبور سی عورت کو اور مجبور سے کسی انسان کے منہ پہ تھپڑ مار کے اتار کپڑے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ہر اس ظالم کو میں کہتا ہوں کہ یاد رکھنا یہ تیرے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ دنیا گول ہے، یہ دنیا گول ہے، یہ بڑا زبردست اس کا سسٹم ہے۔ جو تم نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے، یہ برائی گھوم کے تیرے تک واپس پہنچ جائے گی۔ جو تم نے کسی کے ساتھ خیر کی ہے، یہ خیر بھی گھوم کے تیرے تک پہنچ جائے گی۔ سمجھ کے زندگی گزارنا، تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ یہ جس آدمی ابھی میں جس آدمی کو نہلانے گیا تھا، اس کے وہاں سے آیا ہوں، ایسے اس کا چہرہ فریش تھا۔ شب جمعہ کی موت، رات کو مرا ہوا، کل آج رات کو شب جمعہ کی موت، جس رات کو مرنے کی لوگ خواہش کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے خواہش کی کہ یا اللہ ہمیں شب جمعہ میں موت آئے۔ کیوں کیا ہوا؟ 25-30 سال پہلے تبلیغ میں لگا، زندگی بدلی، اور آج مجھے اس کے بیٹے بتا رہے تھے کہ ہمارے انکل، ہمارے ابو نے کبھی زندگی میں نماز نہیں قضا کی، کبھی نماز قضا نہیں کی۔ یہ جس دن آپریشن ہوا ہے اس دن انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کو ہوش نہیں تھا، ورنہ آپریشن سے پہلے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ موت تمہیں بتائے گی کہ کس حال میں تم نے مرنا ہے۔ اللہ تمہارا دنیا میں اکرام کرے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈالے گا، محبت ڈالے گا، ورنہ لوگ تم سے نفرت کریں گے۔ یاد رکھنا، تنہائی میں چھپ کے گناہ کرنے والوں کی نفرت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے چھپ کے میں نے کیا تھا، نہیں، یہ اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے۔ جو تنہائی کے گناہ کرے گا، چھپ کے گناہ کرے گا، جو نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا، بد نظری کرے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دے گا۔ نفرت اللہ ڈالتا ہے، محبت اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ سے کہ تمہارے دل تو آپس میں پھٹے ہوئے تھے، کون ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ یہ تم لوگ دیکھتے ہو کئی لوگوں کے بارے میں لوگ خامخواہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یار بڑا دفع کری، یار بڑا ہی پیڑا آدمی، بڑے خامخواہی، نہ کوئی لینا نہ دینا۔ یہ وہ نفرت ہے جو اللہ نے ڈالی ہے تیرے تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ مت سمجھ لے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جو تنہائی میں گناہ سے بچے گا، اللہ اس کی عزت اور قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ خامخواہ لوگ خامخواہ اس کی رسپیکٹ کریں گے، خامخواہ۔ جانتا ہے نہیں جانتا کہ حضرت
آپ تشریف رکھیں، آئیے بیٹھیے، آ لیں، یہ لوگ خواہ عزت کریں گے۔ جس کی لوگ خواہ عزت کر رہے ہوں سمجھ لینا یہ اللہ کے خوف والا آدمی ہے، یہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی بیوی نے یہ کہا تھا، ان کی بیوی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز میرے شوہر تھے، 2.5 سال حکومت کی، 2.5 سال حکومت کر کے جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال پہ ایک ہی دنیا کا انسان ہے کہ جس کی قبر میں پرچہ اڑتا ہوا آیا، بادشاہ، لاکھوں مربع میل کا بادشاہ، پاکستان جتنا نہیں، لاکھوں مربع میل کا بادشاہ، 2.5 سال حکومت، 40 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور ایک آدمی ہے جو جب وہ قبر میں لایا گیا آسمان سے پرچہ اڑتا 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 آ کے کفن پہ گر گیا، اور کفن پہ جب پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کی مغفرت فرما دی۔ یہ ایک آدمی، تو ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے بتایا یہ کون تھا، یہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نمازیں تو تم زیادہ پڑھتے ہو، ان سے زیادہ نوافل پڑھنے والا نہیں تھے، زیادہ روزے رکھنے والا نہیں تھا، تم زیادہ روزے رکھتے ہو، زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، مگر عمر بن عبدالعزیز کے دل میں اللہ کا خوف تم سب سے زیادہ تھا۔ اللہ کا خوف، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے میرے دوستو، وہ تو تنہائی میں بھی کسی سے زیادتی کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اکیلا بیٹھا ہوا وہ فیس بک لگا کے ننگی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے سامنے فیس بک کھلے گا وہ ایک دم بند کر دے گا اس کو کہ نہیں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کی نشانی ہے میرے دوستو کہ وہ تنہائی میں گناہ نہیں کر سکے گا، چاہے جتنے مرضی موبائل اس کے پاس ہوں، اسے کوئی نہیں دکھا سکے گا اللہ کے فضل سے۔ لیکن اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ اللہ کا خوف ایسے آئے گا کہ ایسا معاشرہ بنانا پڑے گا جہاں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی قبر حشر کی بات نہیں کرو گے، نہیں سنو گے، تو پھر وہ ہوگا جو یہ ہو رہا ہے۔ تم اپنے ٹیلی ویژن اور نیٹ، اب ٹیلی ویژن کی تو ضرورت نہیں، اب تو نیٹ ہی کافی ہے۔ نیٹوں کے اوپر اگر برائیاں چلے گی، برائیاں دیکھو گے، تو اللہ خوف کہاں سے آئے گا؟ جو دیکھو گے، جو سنو گے، جو بولو گے، وہ زندگی میں آئے گا۔ یہ بھی ابھی کسی نے مجھے، اس نے جاوید چودھری صاحب ہیں، وہ ایکسپریس والے جو کالم لکھتے ہیں، بڑے شاندار آدمی ہیں، بڑا دوست ہے میرا، بہت پیارا آدمی ہے۔ اس نے کبھی کوئی کالم لکھا، اس میں اس نے لکھا کہ کوئی پتہ نہیں کس میرپور میں کہ کہاں پہ کسی غریب آدمی نے لیموزین میں بارات لے کے گیا، وہ 90,000 روپے کرائے والی لیموزین میں بارات لے کے گیا، تو بارات دیکھ کے وہ دلہن بھی خوش ہو گئی، گھر والے خوش ہو گئے، جناب یہ کیا ہو گیا، بڑا کمال کر دیا اس نے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کی خوشی تھی، لیموزین میں ہی جانا ہے۔ یہ کیوں ہے بھلا؟ یہ کیوں ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جو لٹ مچا دیتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں فیس بکوں پہ کہ یہ فلانے کی شادی ہو رہی ہے، اس کی بیٹی کی شادی پہ دیکھو یہ ڈریسز، یہ گاڑیاں، یہ چیزیں، یہ دیکھ کے اندر خواہش بڑھتی ہے کہ میں کیوں نہ، میں ایسا کیوں نہیں۔ اب وہ 90,000 کی لیموزین پہ کیوں گیا؟ یہ دیکھ کے۔ اب یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میرے پاس کیس آتے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے، میرے پاس ابھی کیس آیا ہوا ہے، ایک کیس آیا ہوا ہے، ہمارے پاس لڑکا کام کرتا ہے کہ بھائی جان ہمارا یہ چھڑوا دیں۔ 1,05,000 روپے سود پہ لیا تھا، آج سے 3 سال پہلے شادی کے فنکشن کرنے تھے، اس سود پہ 1,05,000 روپے لیا تھا، اور 1,05,000 روپے سود پہ لیا تھا، اس کا 40,000 ادا کر چکا ہے، 1,34,000 کا بل ابھی مجھے دے دیا اس نے کہ یہ 1,34,000 دینا ہے ابھی۔ کیونکہ وہ جو سارا گند معاشرے میں پڑ رہا ہے اس کے اثرات سب پہ آئیں گے، پھر وہ سود پہ قرضے لے کے، پھر وہ سود پہ جب سود نہیں اترے گا تو پھر وہ لوٹیں گے، کسی کو ماریں گے، سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا۔
یہ ایک دنیا میں ایک رہنے کا ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے یہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، میرے کوئی ذمہ بات ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ کلکم رائی، حدیث میں آتا تم سب کے سب نگہبان ہو، سب کے سب نگہبان ہو، تم سے تمہاری ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا، اولاد کے ساتھ کیا کیا تھا، ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، پوچھا جائے گا تم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے ذمہ کام ہے، میں یہاں کسی کام سے آیا ہوں، میں نے ایک کام سمجھا کہ پیسے کمانے ہیں، کیونکہ کوئی بتا ہی نہیں رہا، کوئی یہ بتا ہی نہ تم نے کرنا کیا ہے۔ وہ سب کہہ رہے ہیں پیسے کماؤ زیادہ سے زیادہ، اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، اور اسکولوں میں کیا حال ہے؟ 3 سال کا بچہ ہے ٹیوشن پڑھ رہا ہے، 3 سال کا بچہ جو سکول نہیں جانا چاہیے، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، اس کی ماں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ جو کہ وہ فلاں بھی یہ کر رہی ہے، فلاں بھی وہ کر رہا ہے، فلاں بھی وہ کر رہا ہے، ٹیوشن پڑھانی ہے اس کو، وہ 15,000 روپے، 10,000 روپے، 15-20,000 روپے لے کے ٹیچر گھر آ رہی ہے، 3 سال کے بچے کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے۔ مت مارے گی، کیونکہ اللہ مت مارتا پھر مت ماری جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی کے کام کرو گے اللہ مت ہی مار دے گا۔ اصل بات سمجھ آنی بند ہو جائے گی کہ کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، جو دیکھو گے بس، جو دیکھ رہے میڈیا پہ جو چل رہا ہے بس وہی۔ یہ میں آج سے 20 سال پہلے گیا تھا امریکہ جماعت میں، وہاں میں نے دیکھا تھا، وہاں میں نے دیکھا تھا، اب میں یہاں سن رہا ہوں۔ کوئی خبر وہاں آئی تو میں نے کہا یہ خبر کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میڈیا پہ آ گئی ہے۔ نہیں، میڈیا پہ آ گئی ہے بس ختم، یہ سچی خبر ہے۔ اب یہاں بھی یہ ہو گیا، میڈیا پہ جو خبر آ گئی وہ سچی ہے، حالانکہ جتنی خبریں میڈیا پہ آتی ہیں اس میں میرا خیال ہے شاید ہی کو سچی ہوتی ہو، شاید ہی کو سچی ہوتی ہو۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جب کچھ پتہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تبھی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں یہاں، ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، آخرت کی تیاری۔ اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری اپنے اوپر ہے، مجھے اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے، میرے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کریں گے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے کا سارا معاملہ، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانیاں امن اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سویا ہوا نہیں ہے، اللہ موجود ہے، اللہ حی اور قیوم ہے، زندہ جاوید ہے، دیکھ رہا ہے۔ نہیں دوستو، اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر کمرے میں کوئی آدمی برائی کرنے لگے تو چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہو نا تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ واقعہ سناتے تھے نا کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے راستے میں بھوک لگی تو یہ دیکھا ایک گڈریا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ذبح کر دو تاکہ ہم اس کو پکا کے کھا لیں، بھوکے ہیں۔ تو گڈری نے کہا کہ جی وہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں تو اس کا ملازم ہوں، بکریاں تو مالک کی ہیں۔ تو انہوں نے ایسے سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تم جو کہنا ہے کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس گڈریے نے کیا کہا، اس نے کہا پھر اللہ کہاں گیا؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اتنا انجوائے کیا کرتے تھے،
موت تک اسے کہتے رہے کہ دیکھو بکریاں چرانے والا کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بکریاں چرانے والا بھی کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا مزہ لیتے تھے اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بکریوں والا کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. میرے دوستو، ایمان کی بات کا مزہ ایمان والا ہی لے سکتا ہے. ایمان کی بات کا مزہ ایمان والے کو آئے گا، ورنہ گانے کا مزہ گانے والے کو آئے گا کہ گانا بڑا اچھا. ایمان کی بات کا مزہ، نبی کی بات، اللہ کی بات کا کوئی انجوائے کرے گا ایمان والا. کیا نبی کی بات ہے کہ نبی نے کیا فرمایا. میں جب یہ بات سوچتا ہوں خدا کی قسم مجھے ایک سرور سا آ جاتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، باقی سب صحابہ تشریف فرما ہیں، ابو بکر ساتھ بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ ساتھ بیٹھے ہیں، یہ سارے صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں. جگہ بیٹھنے کی کوئی ہے نہیں تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. عباس جو حضور کے چچا وہ تشریف لے آئے. اب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تشریف لے ہیں، کہاں بیٹھیں گے. تو ایک دم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اٹھے کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت آپ یہاں تشریف لائیں، آپ یہاں تشریف لائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات اتنی اچھی لگی، آپ سے وہ بات آپ کے دل کو، آپ نے ایک جملہ کہا سبحان اللہ. کیا جملہ کہا؟ آہا، مزے والا ہی مزہ لے سکتا ہے اس جملے کا، ایمان والے کو مزہ آئے گا. آپ نے فرمایا عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے، عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے. ایک ہی جملے میں دونوں کا مقام بتا دیا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. میرے دوستو یہ بات کون انجوائے کرے گا؟ یہ وہ انجوائے کرے گا جو اللہ رسول کو جانتا ہے، جو اللہ رسول کی بات کو سنتا رہتا ہے، جو ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے، جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے اس کو مزہ آتا ہے. ورنہ یاد رکھو جب اللہ دل سیاہ کر دیتے ہیں نا، اللہ دل سیاہ کر دیتے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اے گل نہ کرو، چھوڑو یار، ہر وقت ایک گل کر دیں، رہنے دو بس، اور گل کرو. میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا لوگ یہ کہا کرتے تھے وہ یار مذہب کی گل نہیں نا نہیں کرنی چاہیے تھی، دین کی گل نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی دین کی بات ہی نہ کرو. ایک آدمی کو میں نے کہا، میں کہا آپ نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا میں نے گناہ گار نہ کرو. یہ کیا کہہ دیا؟ یعنی آپ نے نماز کا اگر پوچھ لیا تو میں گناہ گار ہو گیا، یعنی نہ پڑھنے سے گناہ گار نہیں ہوا، پوچھنے سے گناہ گار ہو گیا. اتنی غلط باتیں چلائی تھی معاشرے میں، اتنی غلط باتیں چلائی تھی کہ یہ بات ہی نہ کرو، یعنی اللہ کی بات کرنا چھوڑ ہی دو. نہ اللہ کی بات ہوگی نہ کسی کو یاد آئے گا. حالانکہ اللہ کی بات کو سننا یہ اتنا ضروری ہے جتنا ضروری کھانا کھانا نہیں. میں نے پہلے کیا بتایا کہ کم از کم 32 دفعہ مانگنا اللہ سے روزانہ، یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما. یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت، یا اللہ مجھے ہدایت. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ مجھے نیکی میں کامیابی نظر آنے لگ جائے، نیکی میں مجھے کامیابی نظر آنے لگ جائے، اور گناہ میں مجھے ناکامی نظر آنے لگ جائے کہ میں نہیں بچ سکتا. اس کو کہتے ہیں ہدایت. کہ مجھے آنکھوں سے نظر آ جائے کہ میں ایک غلطی ہو گئی بگ گیا، فوراً اللہ سے کہوں یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف، فوراً معافی مانگ لوں. اگر مجھے ہدایت ہوگی تو دیکھو معافی کون مانگے گا اللہ سے؟ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا وہی معافی مانگے گا نا. جو گناہ سمجھتا ہی نہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے تباہ کیا اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے تباہ کر دیا. یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں گناہ کراتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر میں نے کیا کیا؟
پھر میں نے ان کو ہوائے نفس میں گرفتار کر دیا۔ مجھے ہوائے نفس کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ گناہ کے کام بھی نیکی سمجھ کے کریں گے، کام گناہ کا سمجھ کریں گے اور سمجھیں گے نیکی کر رہے ہیں۔ کل میں وہاں سے گزر رہا تھا، یہ سامنے سڑک ہے، اس کے سڑک کے پیچھے ایک عورت نے دیے جلائے ہوئے، سڑک کے اوپر ایک دیوار سے میں دیے جل رہے ہیں۔ یہ کیا؟ بس دیے جل رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ جمعرات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں دیے جلا کے؟ ایک دیکھا نہیں اس کو آپ نے، وہ دیکھا نہیں پیر ٹافیوں والا، وہ ٹافیوں کے اوپر بنڈل ہی بنڈل اس کے پھینک رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں پیر صاحب، وہ لوگ ٹافیاں پھینک رہے ہیں اس پہ، وہ یہ برائی سمجھ کر رہے ہیں، یہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ پیر ٹافیوں والا، ننگی سرکار، یعنی انہوں نے کپڑے نہیں پہنے، وہ ننگی سرکار ہے، یعنی اللہ مت مار دے گا۔ پھر وہ برائی کے کام بھی نیکی سمجھ کے کرے گا، قبروں پہ جا کے سجدے کرے گا اور سمجھے گا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ مت مار دے۔ کیوں؟ پھر وہ گناہ سمجھ نہیں رہا تو معافی کس بات کی مانگے؟ معافی تو تب مانگے گا جب وہ سمجھے غلطی ہو گئی۔ وہ کہہ رہے میں نیک کام کر رہا ہوں، پھر کیسے معافی مانگے گا؟ یہ شیطان نے کہا کہ میں نے ان کو ہوائے نفس میں گرفتار کر دیا ہے، یہ برائی کے کام کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ چلو میرے دوستو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالنا جو اللہ کی بات کرتے ہیں، جو قبر حشر کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو کسی غلط بات سے منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو مضبوط پکڑو خدا کے لیے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے پاس بیٹھو، جی چاہے نہ چاہے بیٹھو جا کے ان کی بات سنو ان کے پاس، کیونکہ انسان جیسے لوگوں میں بیٹھے گا ویسا ہو جائے گا، یہ شرط ہے۔ شرط پہلی شرط ایسے لوگوں میں بیٹھنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ایسی بات سننا روزانہ کی بنیاد پہ۔ کیا بات سننا؟ کہ مالک اللہ کی ذات ہے، کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، یہ بات سننا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سننا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نبی کے طریقوں میں ہے، میں نے نبی کا طریقہ پورا کر دیا، میں کامیاب ہو گیا، نتیجہ کچھ بھی نکلا، طریقہ میں نے نبی کا کر دیا، اب میں اس میں کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا؟ ناکامی پھر اس میں ہے ہی، میں کامیاب ہی ہو گیا ہوں، بس میں نے حکم پورا کر دیا۔ اس بات کو سننا ہے۔ جب نہیں سنیں گے میرے دوستوں تو پھر آہستہ آہستہ بات دلوں سے نکلتے پھر انسان ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی حدود سے نکل کے جانور بن جاتا ہے، پھر جانور کی حدود سے بھی نیچے جاتا ہے، پھر وہ درندہ بن جاتا ہے، درندہ، پھر اس سے نیچے جاتا ہے، پھر درندے سے بھی نیچے جاتا ہے، سانپ بچھو بن جاتا ہے، سانپ بچھو، کیونکہ درندے تو ہوتے ہیں نا، شیر، چیتا، بھیڑیے، یہ لوگ دوسرے جانوروں کا مار کے ان کا خون پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں، دوسروں کو مار کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں درندے۔ لیکن سانپ بچھو کیا ہوتے ہیں؟ سانپ بچھو کو خود کچھ فائدہ نہیں، بس انہوں نے کاٹنا ہے۔ پھر انسان ایسے بن جاتے ہیں کہ بغیر نفع کے، بغیر فائدے کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں سانپ اور بچھو، یہ بن جاتا ہے انسان جب محنت نہیں ہوتی، جب یہ بات نہیں سنتے۔ اس لیے میرے دوستو، جمعے کے دن، اب تو جمعے کا دن ہی رہ گیا ہے، یہ ایک ہی دن رہ گیا ہے میرا خیال، اب کون سن رہا ہے کسی کی بات؟ یہ آدھا گھنٹہ بات کو سن لیا کرو، جلدی آیا کرو، بات سن لیا کرو، شاید اللہ دل میں واپسی کوئی بات ڈال دے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ گناہ
ہر وقت اللہ سے کوئی یا اللہ جو میں نے گناہ کیا اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، جو مجھے سمجھ آ گیا اس کی مانگتا ہوں، جو مجھے نہیں سمجھا مجھے اس کی معاف کر دے، اور مجھے ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مجھے صحیح راستہ نصیب فرما۔ یہ روزانہ کی دعا میں شامل کریں اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم موت سے شرمندہ نہ ہوں، خوشی خوشی اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا